بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو صلح حدیبیہ مطلب غزوہ حدیبیہ سے متعلق جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں بات پہنچی تھی ہماری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا عمرے کے مقصد سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جو کہ 1400 افراد کے قریب، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف میں جو دیہاتی بدو بسے ہوئے تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں نکلیں، لیکن ان میں سے اکثر اعرابی یعنی بدوؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس ڈر سے کہ اگر کہیں پر لڑنا پڑ جائے خدا نخواستہ تو ایسی حالت میں ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو لڑنے کے ڈر سے انہوں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے ارادہ نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، محض صرف اور صرف کیا ہے آپ کا ارادہ مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنے کا ارادہ تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین یا یہ اعراب بدو پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ عن قریب پیچھے رہ جانے والے تم سے کہیں گے، یعنی وہ اعرابی بدو جنہوں نے تمہارا ساتھ حدیبیہ کے موقع پر نہیں دیا، عن قریب یہ تم سے اس وقت کہیں گے ایک بات جب تم مال غنیمت کی طرف نکل پڑو گے۔ مطلب یہ کہ غزوہ حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی طرف جانے کا حکم دیا۔ خیبر جا کر ایک غزوہ پیش آئی جو کہ غزوہ خیبر سے جو ہے معروف ہے یہودیوں کے ساتھ، اور غزوہ خیبر میں کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، حالانکہ حدیبیہ کے موقع پر کچھ بھی نہیں لگا ہاتھ، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر ایک کثیر بڑی تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ تو اسی بات کی طرف غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم غزوہ خیبر کی طرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے تم نکلو گے تو یہ سیقول المخلفون، تو یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے کہیں گے ذرونا نتبعکم، تم ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کیا ہے خیبر کی طرف نکلیں، کیونکہ خیبر کی طرف جانے سے یہ بات یقینی ہے کہ کثیر تعداد میں مال غنیمت کیا ہے حاصل ہوگا۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بات کو، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو بدل دیں۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے حضرات کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا
کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ حدیبیہ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تو ان کو اجازت نہیں کہ یہ غزوہ خیبر میں تمہارے ساتھ نکلیں اور مال غنیمت اپنے حصے میں لیں، ان کو اجازت نہیں ہے، سزا ہے ان کے لیے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن جب وقت قریب آیا خیبر کی طرف نکلنے کے لیے تو یہی اعرابی بدو کہہ بیٹھے کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہمیں بھی مال غنیمت کی ضرورت ہے، ہم کو چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی بات کو جو ہے بدلنا چاہتے ہیں۔ قل لن تتبعونا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، یہ میں نے اپنے طرف سے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے ہی سے یہ کہہ دیا ہے، یہ بتا دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے حدیبیہ میں وہ تمہارے ساتھ خیبر میں نہیں جائیں گے، اللہ نے پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو یہ تمہیں جواب میں کہیں گے بل تحسدوننا، اللہ کا فیصلہ نہیں بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، تمہیں یہ حسد ہے کہ اگر ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے تو مال غنیمت ہم کو بھی دینا پڑے گا، ہمیں بھی جو ہے ہمارے حصے میں تم کو دینا پڑے گا، اس بنا پر تم ہمیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے ہو، تمہیں حسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، معاملہ یہ ہے کہ ان کو بہت ہی کم سمجھ ہے، مطلب یہ کہ حقیقت یہ نہیں کہ تمہیں حسد ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، حقیقت بات کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن یہ پیچھے رہ جانے والے اس بات کو کیا ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اپنے نبی کو حکم دیا قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی آپ انہی اعرابیوں کو یعنی انہی بدوؤں کو کہہ دیجئے، دیہاتیوں کو کہہ دیجئے جو خیبر میں جانے کے لیے مصر ہیں، ایک دوسری بات آپ ان کو یہ کہہ دیجئے ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، عن قریب بہت ہی جلد تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم سے لڑنے کے لیے، قتال کے لیے، اولی بأس شدید، جو کہ بہت ہی مضبوط قوم ہوگی، طاقت میں، بدنی طاقت، جسمانی طاقت، قوت، اسلحے کی طاقت بہت ہی عن قریب ہے، ایسی قوم سے تمہیں کیا ہے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ تمہارا کام کیا ہوگا تقاتلونہم او یسلمون، تم ایسی قوم سے قتال کرو، او یسلمون یا وہ قوم خود ہی کیا ہے قتال سے پہلے اسلام لے آئے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم اطاعت کرو گے، کس بات پر اطاعت؟ کہ جب تمہیں بلایا جائے گا کہ تم آؤ اور یہ مضبوط قوم ہے ان سے تم لڑو، اور یہ قوم کون سی تھی؟ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ مفسرین کے ایک جماعت نے کہا کہ یہ اعرابیوں کی، دیہاتیوں کی مختلف کیا ہے جماعتیں ہیں، اور بعض نے کہا یہ قوم روم مراد ہے، یعنی روم کے لوگ اور فارس کے لوگ جو کہ بہت ہی مضبوط تھے، ایک طاقت تھی ان کی، ان سے لڑنے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا۔ فَإِن تُطِيعُوا، جب تمہیں بلایا جائے، فَإِن تُطِيعُوا، تم اطاعت کرو، کہ ہاں تم تسلیم کر لو کہ تم نے ہمیں بلایا، ہم تمہاری بلاوے کو کیا ہے قبول کر رہے ہیں۔ یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اگر بلانے پر تم چلے گئے، اطاعت کر لی ایسی مضبوط قوم سے لڑنے کے لیے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہت ہی زیادہ اجر حسن سے نوازے گا۔ اجر حسن یعنی اچھے بدلے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نوازے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور بلانے کے باوجود تم پیچھے رہ جاؤ جیسے کہ اس سے پہلے تم پیچھے رہ گئے تھے،
اس سے پہلے کب پیچھے رہ گئے تھے؟ اس سے پہلے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سبوں کو بلایا، لیکن تم پیچھے رہ گئے تھے، ساتھ میں شرکت نہیں کی، ساتھ دینے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ اگر یہی معاملہ اس موقع پر بھی پیش آئے کہ جب ایک مضبوط قوم سے تمہیں لڑنے کے لیے بلایا جائے، یعذبکم عذاب علیما، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہیں المناک اور خطرناک عذاب میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مبتلا کرے گا، یعذبکم، تمہیں سزا دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی اعراب کو، یعنی انہی دیہاتی بدوؤں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حکم دیا ہے انہی اعرابیوں کو کہ تمہیں ایک اور موقع دیا جائے گا کہ ایک مضبوط قوم سے لڑنے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، نبی تمہیں بلائے گا، حکم دے گا، اگر تم نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں خوب زیادہ اچھے اجر و ثواب سے نوازے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ اور اگر تم ساتھ دینے سے اس موقع پر بھی پیچھے رہ گئے، انکار کر دیا، جیسے کہ اس سے پہلے تم نے حدیبیہ کے موقع میں جو ہے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں المناک اور بہت ہی دردناک عذاب میں کیا ہے، مبتلا کرے گا۔ تو گویا کہ اس آیت میں مزید اور ایک دفعہ جو ہے مہلت دی جا رہی ہے انہی اعرابیوں کو، بدوؤں کو، اور ان کی پچھلی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے یہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے صادر ہوا۔ لیکن کیا انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا، یہ بات انشاءاللہ جو ہے عن قریب کیا ہے، آگے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے بعد اس میں فرمایا اللہ نے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتول یعذبہ عذابا علیما۔ یاد رکھو، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اندھا، لنگڑا اور بیمار، یہ تین قسم کے لوگ، ایک اندھا شخص نابینا جس کے آنکھوں میں روشنی نہیں، دیکھتا نہیں اپنی آنکھوں سے۔ نمبر دو، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑا شخص جو برابر چل نہیں پاتا، اس کا قدم صحیح نہیں، کوئی چوٹ ہے، کوئی مرض، کوئی بیماری ہے جس کے بنا پر وہ لنگڑاتا ہے جب چلتا ہے۔ ولا علی المریض، اور اسی طرح مریض انسان، بیمار، ان تینوں پر کوئی حرج نہیں۔ کیا مطلب ان تینوں پر کوئی حرج نہیں؟ مطلب یہ کہ تم سبوں کو جب مضبوط قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا تو تمہیں شرکت کرنا ہے، نبی کی اطاعت کرنا ہے، لیکن جن کے اندر یہ تین صفات میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے تو اگر انہوں نے شرکت نہیں کی تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی اندھا ہے تم میں سے، نابینا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں، دیکھ نہیں سکتا، ظاہر سے بات ہے وہ کیسے لڑے گا، کیسے قتال کرے گا، کیسے جہاد کرے گا۔ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ، اور اسی طرح اگر تم میں سے کوئی لنگڑا ہے، ظاہر سے بات ہے لنگڑا شخص لڑنے کے قابل برابر نہیں ہوتا، خود برابر چل نہیں پاتا تو کیسے لڑے گا وہ۔ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ، یہ ایک ایسا بیمار شخص، ایسی بیماری کہ جس بیماری کی بنیاد اسے لڑنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اس کے لیے کیا ہے، مشکل ہو۔ اگر یہ تین صفات میں سے کوئی ایک صفت تم میں پائی گئی تو کوئی حرج نہیں، تم اس میں کیا ہے، جنگ میں شرکت نہ کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، جب اللہ حکم دے کہ نکلو قوم سے لڑنے کے لیے، جیسے کہ نبی نے تمہیں حکم دیا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر نکلو تم ہمارے ساتھ، ایک حکم تھا، اسی طرح اللہ یا اس کا رسول کسی بات کا حکم دے
جس نے اطاعت کر لی اللہ اس کے رسول کی اور حکم کو مان لیا، یدخلہ جنات تجری من تحتہ الانہار، تو اللہ تبارک و تعالی اسے داخل فرماتا ہے۔ کہاں پر داخل فرماتا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما، اور جو پیچھے رہ جائے، نبی کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، پیچھے رہ جائے، یعذبہ، تو اللہ اسے عذاب دیتا ہے۔ اور کیسا عذاب؟ عذاب الیما، ایک المناک اور خطرناک عذاب سے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے؟ مبتلا کرتا ہے۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات جہاں پر بہت ہیں، ہم ایمان والوں پر یاد رہے ہمیں کہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے آسانی بھی ہے۔ اللہ کا حکم انسان حسب استطاعت، جو قدرت اور طاقت ہے اسی کے مطابق عمل کرے۔ طاقت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو مکلف نہیں کرتا۔ اللہ نے ان اعرابیوں کو، بدوؤں کو حکم دیا کہ تم نکلو اس وقت جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے۔ حدیبیہ کے موقع پر نکلنے کا حکم دیا گیا، تم نہیں نکلے، لیکن اب دوبارہ تمہیں عن قریب ایک دوسرا حکم دیا جائے گا، ایک ایسی قوم سے لڑنے کے لیے جو بہت مضبوط قوم ہے، تو تم نکلو، اطاعت کرو۔ اگر تم نے اطاعت کیا تو بہت اچھی بات، اور اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا ہے؟ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو کہ اگر یہ 3 میں سے کوئی بھی ایک مجبوری پائی جائے تو تم اگر نہیں نکلتے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 1 اندھا، نابینا شخص، نمبر 2 لنگڑا، نمبر 3 بیمار۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک مجبوری پائی گئی، کوئی ایک چیز تمہارے اندر پائی گئی اور تم اس بنا پر نہیں نکلے، رسول کے بلانے پر تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اتنا ہی زیادہ مکلف کرتا ہے جتنا اس کے اندر استطاعت ہو اور طاقت ہو۔ مریض شخص ہے، اور جو ہے کوئی ایسی بیماری ہے کہ فریضے کو انجام نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ معاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے کوئی جو ہے زبردستی کا معاملہ نہیں فرماتا۔ تو حضرت آج کی اس نشست میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم